السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئیے اکاؤنٹنٹ کی جاب حاصل کرنے کے لیے بہت آسان طریقے سے انٹرویو کی تیاری کریں۔ اس کے لیکچر 2 کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس لیکچر میں اب ہم مزید کیا کچھ سوالات اور مزید کیے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے۔ چلے اب ہم اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، ایک سوال یہ آ سکتا ہے، ٹی اکاؤنٹ کو ٹی اکاؤنٹ کیوں کہتے ہیں؟ ٹی اکاؤنٹ کو ٹی اکاؤنٹ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ ٹی اکاؤنٹ بنا ہوا ہوتا ہے، اس طرح اکاؤنٹنگ میں ٹی اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے۔ تو ٹی اکاؤنٹ کو ٹی اکاؤنٹ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب کیا دینا ہے، کیونکہ یہ کیپٹل ٹی کے شیپ میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ٹی اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ کیپٹل ٹی کے شیپ میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ٹی اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کیا پوچھ سکتا ہے؟ بھئی اکاؤنٹنگ کس کی زبان ہے؟ تو جواب آپ نے کیا دینا ہے؟ اکاؤنٹنگ کاروبار کی زبان ہے۔ یہ کیمسٹری، فزکس یا کمپیوٹر کی زبان نہیں ہے، یہ کاروبار کی زبان ہے۔ اس میں ہم کاروبار کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، کسی اور کے بارے میں اسٹڈی نہیں کریں گے، صرف اور صرف کاروبار کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ اب ایک اور کوشچن ہے، بھائی بزنس کسے کہتے ہیں، کاروبار کسے کہتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ ایسی سرگرمی یا ایکٹیویٹی، یعنی ایسی سرگرمی یا کوئی بھی ایکٹیویٹی جس کے کرنے کا مقصد کیا ہو، منافع کمانا ہو، تو اس ایکٹیویٹی کو ہم کہیں گے، یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، کوئی بھی سرگرمی ہو جس کے کرنے کا مقصد کیا ہو، منافع کمانا، تو اسے کاروبار کہتے ہیں یا بزنس کہتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی غیر قانونی سرگرمی یا غیر قانونی ایکٹیویٹی کے بارے میں مطالعہ نہیں کریں گے، چاہے اس میں منافع ہی کیوں نہ ہو۔ صرف قانونی سرگرمی یعنی قانونی لافل ایکٹیویٹی کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ پھر ایک کوشچن ہے، بھائی کاروبار کو چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ کاروبار کو چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ بھائی دعاؤں سے کاروبار نہیں چلے گا۔ کاروبار کو چلانے کے لیے آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ وسائل چاہیے۔ وسائل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریسورسز چاہیے۔ تو کاروبار کو چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ وسائل چاہیے سر، ریسورسز چاہیے۔ اب ریسورسز یعنی وسائل کا جو انحصار ہے یا دار و مدار ہے، وسائل کا انحصار کس پر ہے؟ کاروبار کی نوعیت پر ہے، یعنی نیچر آف بزنس پر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، جس قسم کا کاروبار کریں گے اس قسم کے ریسورسز چاہیے، اس قسم کے وسائل چاہیے۔ جیسے اگر ہمیں اسکول کھولنا ہو، اسکول کا کاروبار کرنا ہو، تو اسکول کا کاروبار کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا چاہیے؟ بھائی بلڈنگ بھی چاہیے، فرنیچر بھی چاہیے، کمپیوٹرز بھی چاہیے، ٹیچرز وغیرہ بھی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسکول کو چلانے کے لیے درکار ہوں گی۔ ٹھیک ہے بھائی، اگلا کوشچن ہے، اب دیکھیں بالکل یہ آپ کو سیکوینس سے کچھ اس کی کیلکولیشن بھی آگے جا کے سکھاؤں گا میں انشاءاللہ، کہ جنرل انٹریز کیسے بناتے ہیں، ٹرائل بیلنس کیسے بناتے ہیں، انکم اسٹیٹمنٹ، تو پوری اکاؤنٹنگ کی اکاؤنٹنگ بھی سیکھ لیں گے آپ، اور انشاءاللہ عزیز انٹرویو کی اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے انٹرویو کی بہتر طریقے سے تیاری بھی آپ انشاءاللہ کر سکیں گے۔ اب ایسٹس کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے پہلے کئی لیکچرز میں نے بتا بھی دیا۔ یہاں پر ہمارا جو ٹارگٹ ہے، جو انٹرویو ہے اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے، وہ ٹارگٹ ہے۔ تو ایسٹس کیا کہتے ہیں؟ جو چیز کاروبار کے ہیں، جو بھی چیز کاروبار میں آ جائے، جو چیز کاروبار کا حصہ ہے، جو چیز کاروبار کا پارٹ ہے، وہ ایسٹس ہے۔ جیسے اسکول چلانے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ بھائی بلڈنگ چاہیے، پیچھے ہم نے پڑھا، فرنیچرز چاہیے، کمپیوٹرز وغیرہ چاہیے۔ یہ کاروبار، یہ اسکول کے ایسٹس بن گئے۔ جب یہ ساری چیزیں اسکول کا حصہ بن جائیں گی تو یہ ایسٹس بن جائیں گی۔ تو ایسٹس کیا ہے؟ جو چیز کاروبار کے ہیں، جو چیز کاروبار کا حصہ ہے، وہ ایسٹس ہے۔ جیسے اسکول چلانے کے لیے بلڈنگ، فرنیچر، کمپیوٹرز وغیرہ، یہ سارے کے سارے اسکول کے ایسٹس ہیں۔ لیکن اگر یہی چیزیں یعنی کمپیوٹرز، فرنیچرز، بلڈنگ، یہی چیزیں اگر گھر کے ہوں، آپ کے گھر میں ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی ملکیت میں ہوں، اونرشپ میں ہوں،
تو یہ کاروبار کے ایسٹس کبھی بھی نہیں کہلائیں گے. ایسٹس کہنے کے لیے اس کو لازماً کاروبار کا حصہ بننا ضروری ہے. اگلا کوسچن، ایسٹس کی قسمیں بتائیں بھائی. ایسٹس کی قسمیں بتائیں، ان کی مثالیں دیں. بھائی ایسٹ کی دو قسمیں ہیں، میجر دو قسمیں، ایک کرنٹ ایسٹس اور ایک فکسڈ ایسٹ جس کو نان کرنٹ ایسٹس بھی کہتے ہیں. کرنٹ ایسٹس کیا ہے؟ وہ ایسٹس جو ایک سال میں کیش میں تبدیل ہو جائے. وہ والے ایسٹ جو ایک سال کے اندر نقد میں تبدیل ہو جائیں، کیش میں تبدیل ہو جائیں، اس کو کرنٹ ایسٹس کہتے ہیں. اب جیسے اسٹاک آف گڈس، جب مال بکے گا تو کیش میں تبدیل ہو جائے گا. ظاہر بات ہے جو گڈس خریدا ہے بکے گا تو کیش میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک، یعنی نقد میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ کرنٹ ایسٹس ہے. تو یاد رکھیے گا اسٹاک آف گڈس کرنٹ ایسٹس ہے. اسی طریقے سے اکاؤنٹ ریسیویبلس، اکاؤنٹ ریسیویبل اسے کہتے ہیں جس میں ہم نے کسی سے پیسے لینے ہوں. جب ادھار پر بیچے ہوئے کسٹمر سے پیسے آ جائیں گے تو کیش میں تبدیل ہو جائے گا. ظاہر بات ہے جب ادھار پر بیچ رہے ہیں تو اکاؤنٹ ریسیویبل بڑھ رہا ہے، جب اس سے ہم پیسے لے لیں گے تو یہ کیش میں تبدیل ہو گیا، اس لیے اکاؤنٹ ریسیویبل کو بھی کرنٹ ایسٹس کہتے ہیں. اچھا اب آ جاؤ فکسڈ ایسٹس کیا ہے. نمبر 2 فکسڈ ایسٹس کیا ہے؟ وہ ایسٹ جو کاروبار میں استعمال کے لیے خریدے گئے ہوں. کچھ ایسٹس ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار میں استعمال کے لیے خریدے گئے ہوتے ہیں، یوز کرنا مقصد ہوتا ہے، اور جس کی لائف جو ہے 1 سال سے زیادہ ہو تو وہ فکسڈ ایسٹس کہلاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نان کرنٹ ایسٹس کہلاتا ہے. مثال کیا ہے بھائی؟ بلڈنگ، فرنیچرز، کمپیوٹرز وغیرہ. یہ ساری کی لائف کیا ہے؟ لائف جو ہے ان سب کی عام طور پر 1 سال سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب کاروبار میں استعمال کی غرض سے خریدے گئے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں کاروبار میں استعمال کی غرض سے خریدے گئے ہیں تو یہ فکسڈ ایسٹس بن گئے. اس وجہ سے اس کو فکسڈ ایسٹس کہتے ہیں. اب پھر سوال کیا ہے بھائی؟ اب سوال ہے لائبلٹی یعنی واجبات کاروبار میں کسے کہتے ہیں؟ لائبلٹی بزنس میں کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال پوچھ سکتا ہے آپ سے. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا جواب دینا؟ اگر کاروبار نے کسی کو پیسے دینے ہوں تو اسے لائبلٹی کہتے ہیں. یعنی اگر بزنس نے کسی کو پیسے دینے ہوں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لائبلٹی کہتے ہیں. جیسے کاروبار نے ادھار پر مال منی اینڈ کمپنی سے خریدا. کاروبار نے مال کس سے خریدا ادھار پر؟ منی اینڈ کمپنی سے خریدا. تو کاروبار نے منی اینڈ کمپنی کو پیسے دینے ہیں تو یہ کاروبار کے لیے لائبلٹی بن گئی. ظاہر بات ہے آپ کسی کمپنی سے ادھار پر مال خریدیں گے تو کاروبار کی کیا ہوگی؟ لائبلٹی بڑھ جائے گی، کہ کیونکہ کاروبار نے پیسے دینے. اسی طرح اگر بزنس نے، کاروبار نے بجلی استعمال کی ہو، الیکٹریسٹی استعمال کی ہو، تو کاروبار نے کراچی الیکٹرک کو پیسے دینے ہیں. صحیح ہے؟ تو اگر آپ الیکٹریسٹی یوز کریں گے، استعمال کریں گے، تو بزنس نے کس کو پیسے دینے ہیں؟ کراچی الیکٹرک کو، کے ای والوں کو پیسے دینے ہیں. تو یہ بھی کاروبار کے لیے لائبلٹی ہے. اگلا سوال یہ ہے لائبلٹی کی قسمیں بتائیں اور ان کی مثالیں دیں. تو لائبلٹی 2 قسموں کی ہے بھائی. 2 قسم ہوتے ہیں لائبلٹی، ایک کرنٹ لائبلٹی اور ایک لانگ ٹرم لائبلٹی. ایک کرنٹ لائبلٹی ہے اور ایک لانگ ٹرم لائبلٹی ہے. تو کون سی لائبلٹی ہو گئی؟ ایک کرنٹ لائبلٹی اور ایک لانگ ٹرم لائبلٹی. اور لانگ ٹرم لائبلٹی کا دوسرا نام ہے نان کرنٹ لائبلٹی. نان کرنٹ لائبلٹی. اب کرنٹ لائبلٹی کیا ہے؟ وہ لائبلٹی یعنی واجبات جو 1 سال کے اندر ادا ہو جائے. یعنی وہ لائبلٹی، وہ واجبات جو 1 سال کے اندر ادا ہو جائے اسے کہتے ہیں کرنٹ لائبلٹی. اب کرنٹ لائبلٹی کی اگزامپل کیا ہے؟ اکاؤنٹس پیبل. جب ہم، یہ اس کی مثال اگزامپل ہو گئی کرنٹ لائبلٹی. جب ہم چیزیں ادھار پر خریدتے ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو عام طور پر 1 سال کے اندر ادا کر دیتے ہیں. صحیح ہے بھائی؟ جب بھی ہم کسی سے مال ادھار پر خریدیں گے تو نارملی کیا ہوتا ہے؟ ہم کچھ مہینوں میں یا 1 سال کے اندر ادا کر دیتے ہیں. تو اسے ہم نے کرنٹ لائبلٹی کا نام دیا، کیونکہ کرنٹ لائبلٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ لائبلٹی یعنی واجبات جو 1 سال کے اندر ادا ہو جائے. اسی طرح رینٹ پیبل، کرایہ بھی ہم عام طور پر 1 سال کے اندر ادا کر دیتے ہیں.
کیونکہ 1 سال کے اندر ادا نہیں کریں گے تو مالک مکان ہمیں مکان سے باہر نکال دے گا، ٹھیک ہے. یا شاپ کا کرایہ اگر ہم 1 سال کے بعد دیں گے تو وہ ہمیں ٹکنے نہیں دے گا دکان پر، نہ ہی مکان پر. تو کرایہ بھی ہم 1 سال کے اندر ادا کر دیتے ہیں. اب لانگ ٹرم لائبلٹی کا دوسرا نام ہے نان کرنٹ لائبلٹی. ایسی لائبلٹی جو 1 سال سے زائد عرصہ میں ادا ہو، یعنی وہ لائبلٹی جو 1 سال سے زائد عرصے میں ادا ہو اسے کہتے ہیں لانگ ٹرم لائبلٹی یا نان کرنٹ لائبلٹی. مثال کیا ہے؟ لون فرام بینک. تو بینک سے بھائی جب بھی ہم لون لیتے ہیں نارملی 1 سال کے اندر ادا نہیں کرتے، کیونکہ لون ہم بہت بڑی اماؤنٹ میں لیتے ہیں. تو ہم لون اسی کنڈیشن پہ لیتے ہیں کہ ہم 5 سے 6 سال کے اندر یا 10 سال کے اندر ادا کریں گے. تو جب ہم بینک سے قرض لیتے ہیں تو عام طور پر ہم 1 سال سے زیادہ عرصے میں ادا کرتے ہیں. تو کرنٹ لائبلٹی کیا ہو گئی؟ وہ لائبلٹی جو 1 سال کے اندر ادا ہو جائے. اس کی اگزامپل کیا ہو گئے؟ اکاؤنٹس پیبل، رینٹ پیبل، سیلریز پیبل، ٹھیک. اور نان کرنٹ لائبلٹی یا لانگ ٹرم لائبلٹی یہ ہے ایسی لائبلٹی جو 1 سال سے زائد عرصے میں ادا ہو. تو اس کی بیسٹ اگزامپل کیا ہے؟ جو لون ہم نے بینک سے لیا ہے جو لون فرام بینک. نارملی قرض کی ادائیگی ہم 1 سال سے زائد عرصے میں عام طور پر کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ کو یہ تمام سوالات کے جواب بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگلی ویڈیو میں مزید ہم کچھ نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ موجود ہوں گے. اور اسٹوڈنٹس یہ آپ نے تمام سیریز کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھے. اس میں میں آپ کو اکاؤنٹنگ بھی سکھاؤں گا، نہ صرف سوالات بلکہ کیش بک کیسے بناتے ہیں، انکم اسٹیٹمنٹ کیسے بناتے ہیں، بیلنس شیٹ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو ہم سیکھیں گے. اینڈ اسٹوڈنٹس ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. اور اسٹوڈنٹس آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.